جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبول عزت عطا فرمائے، پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، قیامت کا دن یقیناً ایک دن آئے گا اور آنا بھی ہے، اور قیامت کے دن منظر جو ہوگا اور اس منظر کے اندر جو لوگ محفوظ رہیں گے ان کا ذکر مبارک آج کروں گا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور اس دن ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، بیٹا ماں کو چھوڑ دے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ دے گی، شوہر بیوی کو چھوڑ دے گا، گہرے دوستوں کا تعلق وہاں ٹوٹ جائے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ اسی کا ذکر ہے۔ تو پھر ساری قومیں اپنی بخشش کرانے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی۔ آدم علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ اس وقت اللہ رب العزت جلال میں ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر مالک خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہی۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس، حضور آپ ہماری سفارش فرمائیں، آپ بھی فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ الغرض ساری امتیں 1,24,000 نبیوں کی بارگاہ سے گزرتے گزرتے جب آئیں گی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس سے قبل آپ جانتے ہیں کوئی بھکاری بھی ہو نا، 10 دروازوں سے اسے بھیک نہ ملے وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں تو 1,24,000 نبیوں کی بارگاہ میں لوگ جائیں گے، حضور مہربانی فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اور تمام نبی اذهبوا اذهبوا الی غیری کہیں گے۔ رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جائیں گی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا۔ آج تو زمین مٹی کی ہے اور سورج بھی الٹا ہے، سیدھا نہیں ہے۔ قیامت کے دن سورج کا رخ سیدھا ہو جائے گا اور زمین مٹی کی نہیں رہے گی، بلکہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، لوگوں کا پسینہ نکلنے لگے گا۔
روایت میں آتا ہے کسی کا پسینہ اس کے ٹہنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے کندھوں تک ہوگا، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور جس طرف وہ جائے گا پسینہ اس کے ساتھ جائے گا، اور پھر بندوں کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، ہر بندہ ننگا ہوگا میدان محشر، جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی حضور کیا شرم نہیں آئے گی کہ جسم پہ کپڑا ہی کوئی نہیں، میدان محشر میں ننگے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شرم تو تب آئے جب کسی کی طرف نظر اٹھے گی، ادھر حال یہ ہوگا کہ بندے کی نظر کہیں اٹھے گی نہیں، وہ اپنے ہی غم میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنی ہی پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ مگر یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماحول کے اندر، نفسا نفسی کے ماحول کے اندر، جب سورہ سوا نیزے پہ ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگوں کا پسینہ نکل رہا ہوگا، 7 بندے ایسے ہوں گے جو اس دن اطمینان میں ہوں گے، ان کا پسینہ نہیں نکل رہا ہوگا، ان کے اندر کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، اور سورہ سوا نیزے پہ ہوگا، ان 7 بندوں کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 بندے، آج 7 کا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ اگر ہم ان 7 میں آتے ہیں تو ہم بھی کوشش کریں ثابت قدمی کے ساتھ مظاہرہ کرتے رہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ پہلا امام الانبیاء نے فرمایا عادل بادشاہ، نمبر 2 جس کی جوانی عبادت میں گزرے، نمبر 3 جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہے، نمبر 4 جن کی دوستی آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ہو، نمبر 5 حسن و جمال، حسب و نسب والی لڑکی گناہ کی دعوت دے، نوجوان کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 دائیں ہاتھ سے صدقہ دے بائیں کو خبر نہ ہو، نمبر 7 رات کی تنہائی میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا اور آنکھوں سے آنسو بہانے والا۔ یہ 7 بندے ہیں جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنی رحمت کا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب ان سے 7 کا ذکر میں آج کے خطبہ جمعہ میں کروں گا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء نے فرمایا عادل بادشاہ، عدل کرنے والا۔ یہ عدل کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں عدل ہو وہاں سکون ہوتا ہے، جہاں انصاف ہو وہاں برکت ہوتی ہے، وہاں برکت ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا دور ہے، وقت کا بادشاہ ہے، ایک خاتون آ گئی، آ کے کہتی ہے کہ میں بیوہ ہوں، میری ایک جوان لڑکی ہے، گھر میں رہتی ہے، اے سلطان محمود تمہارا ایک بھتیجا میرے گھر میں آ جاتا ہے، تمہارا نام لیتا ہے، میں سلطان محمود کا بھتیجا ہوں، ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں، ہم سہم جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنی نے کہا اب اگر وہ دوبارہ نوجوان تیرے گھر میں آئے، جس وقت آئے مجھے مطلع کرنا، مجھے اطلاع دینا۔ 2 ہی دن گزرے تھے، وہ بی بی آ گئی، کہنے لگی ہے سلطان آپ کا بھتیجا میرے گھر میں گھسا ہوا۔ سلطان محمود اٹھا، دروازے تک گیا، عورت سے کہا تم اندر جاؤ۔ سلطان بھی اندر داخل ہوا۔ سلطان نے کہا دیا بند کر دینا جب میں گھر میں آؤں۔ اس خاتون نے دیا بجھا دیا۔ سلطان نے اس نوجوان کو قتل کر دیا اور پھر کہا دیا روشن کرو۔
جب دیا روشن ہوا تو اس نے کہا الحمدللہ، پھر اس نے پانی مانگا، مجھے پانی دو۔ سلطان محمود نے پانی پیا۔ اس بی بی نے کہا کہ حضور ذرا ماجرا تو یہ کیا بنا ہے کہ آپ آئے ہیں، آپ نے فرمایا دیا بند کر دو۔ تو یہ ساری داستان، پھر دیا جلایا گیا ہے، پھر الحمدللہ پڑھا ہے آپ نے، پھر پانی مانگا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ دیا اس لیے بجھایا ہے، دیا اس لیے بجھایا ہے کہ تم نے بولا تھا تمہارا بھتیجا ہے، کہیں جو میرا اپنا خون ہے باپ دادے کا وہ درمیان میں رکاوٹ نہ آ جائے، میں اس کی شکل دیکھوں تو شاید میرے دل میں نرمی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کہا دیا بند کر دو تاکہ میں اس کی شکل دیکھ نہ سکوں۔ اور جو میں نے کہا ہے نا دیا روشن کرو قتل کرنے کے بعد، تم نے دیا روشن کیا ہے تو میں نے کہا ہے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ الحمدللہ ہمارا خون اتنا گندا نہیں، وہ میرا بھتیجا نہیں کوئی اور ہی تھا، صرف میرا نام استعمال کر رہا تھا۔ اور 2 دن ہو گئے ہیں جب سے تم نے بتایا ہے کہ تمہارا بھتیجا میرے گھر میں آتا ہے، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور میں نے پانی بھی نہیں پیا، اس لیے میں نے پانی مانگا ہے۔ اس طرح کے لوگ تھے عادل بادشاہ۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زرہ جو ہے جب ملی تو آپ نے اسے سنبھالا، تو ایک یہودی تھا، اس نے کہا یہ زرہ میری ہے، حالانکہ اس کی نہیں تھی، اور اسے یہ پتہ بھی تھا، وہ صرف اسلام کی صداقت دیکھنا چاہتا تھا، وہ اسلام کا عدل دیکھنا چاہتا تھا۔ قاضی کے پاس فیصلہ گیا، قاضی کی عدالت میں مولا علی شیر خدا پیش ہو گئے۔ قاضی نے کہا جناب اے پیارے علی، یہ زرہ آپ کہتے ہیں میری ہے، اس پر گواہ لاؤ۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں اس پر میرا بیٹا گواہ ہے۔ قاضی نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں۔ قاضی نے فیصلہ لکھ دیا کہ یہ زرہ اس یہودی کی ہے، یہودی کو دے دو۔ مولا علی شیر خدا نے دوسری بات، یہودی کو جو ہی وہ زرہ ملی، اسلام کا فیصلہ آیا، قاضی نے فیصلہ سنایا، یہودی کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے زرہ میری نہیں ہے، زرہ علی شیر خدا کی ہے، میں صرف اسلام کی عدالت اور اسلام کی حقانیت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کتنا سچا مذہب ہے۔ اور واقعی اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کے فیصلے بالکل صحیح فیصلے ہیں۔ اسی طرح سلطان مراد کا دور تھا۔ سلطان مراد ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے، اس کے دور کے اندر ایک معمار، ایک مستری بڑا مشہور تھا، اس کے ہاتھ میں بڑا حسن تھا، وہ کوئی چیز بناتا تو لوگ اسے دیکھنے آتے۔ سلطان مراد نے کہا کہ جاؤ اسے میرے پاس بلا کے لاؤ۔ اس معمار کو بلایا گیا۔ سلطان نے کہا خزانوں کا منہ کھلا ہوا ہے، ایک مسجد تعمیر کرو، جتنا پیسہ لگتا ہے لگ جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن مسجد خوبصورت ہونی چاہیے، مسجد بہت اعلیٰ قسم کی بننی چاہیے۔ اس معمار نے، اس مستری نے مسجد بنائی، بڑی خوبصورت بنائی، بڑی اعلیٰ قسم کی مسجد تعمیر کی۔ سلطان مراد مسجد کو دیکھنے کے لیے جب آیا، اسے مسجد کا کوئی حصہ پسند نہ آیا، ابھی تک وہ فقیری والا رنگ نہیں آیا تھا، اندر غرور تھا، تکبر تھا۔ اس نے تکبر کے عالم میں آ کے اس مستری کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، ایک مستری کا ہاتھ کاٹ دیا۔
کیونکہ اسلامی دور تھا، نظام مصطفیٰ قائم تھا، اسلامی سلطنت تھی، وہ غریب مستری قاضی کی عدالت میں گیا اور جا کے کہنے لگا، قاضی صاحب اگرچہ میں غریب ہوں، میں نے مسجد بنائی ہے، وقت کے بادشاہ کو مسجد پسند نہیں آئی، کوئی حصہ پسند نہیں آیا، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں اسلام کی عدالت سے انصاف چاہتا ہوں۔ قاضی نے خط لکھا، سلطان مراد کو میرے دربار میں پیش کیا جائے، وقت کے بادشاہ کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اب تو قاضی کے اندر ہمت ہی نہیں، آج کے قاضیوں کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، انہیں اپنی نوکری کا خطرہ ہے، اپنی جان کا خطرہ ہے، وہ فیصلے کیا کریں گے؟ اور کچھ قاضی تو پہلے ہی بکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسلامی دور تھا، قاضی نے پیغام بھیجا کہ سلطان مراد کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ وقت کا بادشاہ آیا، قاضی کے سامنے کھڑا ہو گیا، قاضی نے پوچھا، اے سلطان مراد، ہاتھ آپ نے کاٹا ہے؟ سلطان نے کہا، ہاں ہاتھ تو میں نے کاٹا ہے۔ قاضی نے کہا، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ خون کا بدلہ لینے میں زندگی ہے، اے عقل مندو، اب تو خون کا بدلہ ہوگا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ جائے گا۔ علامہ اقبال نے پھر اس قاضی اور سلطان مراد کا نقشہ کھینچا۔ علامہ اقبال نے کہا، رنگ شاہ از ہیبت قرآن پدیر، قرآن کی ہیبت طاری ہو گئی سلطان مراد کے اوپر۔ پیش قاضی چون خطا کارا رسید، سلطان مراد جو ہے وہ خطا کاروں کی طرح قاضی کے سامنے پیش ہوا ہے، خطا کاروں کی طرح۔ جب قاضی نے فیصلہ سنا دیا، ایک بادشاہ کا خون ایک عام بندے کا خون بحیثیت انسان برابر ہے، جتنی تمہارے خون کی عظمت ہے اتنی ہی ایک غریب مزدور کی عظمت ہے، لہذا تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسلامی دور تھا، سلطان مراد نے اپنا آستین سے ہاتھ نکال لیا، عدالت میں باہر نکالا، آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا، لو جناب اسلام کا حکم پورا کر دو۔ جو ہی اسلام کا حکم پورا ہونے لگا، معمار غریب مستری، وہ بھی قرآن جانتا تھا، اس نے کہا، قاضی صاحب سنو، اللہ پاک کا فرمان ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل کا حکم بھی دیتا ہے، اللہ احسان کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ مجھے اسلام کی بارگاہ سے عدل مل گیا ہے، اب میں احسان کرتے ہوئے قاضی اس سلطان کو معاف کرتا ہوں، اب میں احسان کرتے ہوئے میں سلطان مراد کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پہلے لوگ جو تھے شریف زادوں کو چھوڑ دیتے تھے، شریف زادے، امیر زادے، ان کو چھوڑ دیتے تھے اور غریبوں پہ حکم لاگو کرتے تھے، قانون غریبوں پہ لگاتے تھے، اور اللہ کا عذاب آتا تھا، اللہ کا عذاب آتا تھا۔ ایک قبیلے کی عورت نے چوری کر دی، اس کے باپ نے، ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں، سفارش کر دینا، حضور مہربانی فرمائیں ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ جب انہوں نے سفارش کی نا، حضرت اسامہ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، اور وہاں جو جملے بولے وہ آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ میرے حضور فرمانے لگے، وہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے۔ پھر حضور نے اپنی بیٹی کا ذکر کر دیا۔ ہم تو نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، وہ حضور کے لفظ ہیں، وہ حضور ہی بیان فرما سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہاں معاملہ میرے گھر کا ہوتا تو تب بھی ایسا ہی ہونا تھا، تب بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو عادل بادشاہ ہے، کل قیامت کے دن
جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اسے اللہ کی رحمت کا سایہ ملے گا، اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جوانی مستی کا نام نہیں ہے، جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے، جوانی خواہشات تکمیل کا نام نہیں ہے، جوانی اللہ کی عبادت کا نام ہے، جوانی اللہ کے حضور آنسو بہانے کا نام ہے۔ جن کی جوانی اللہ کے حضور آنسو بہانے میں گزر جائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے، ایسے جوانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جوانی ایک دفعہ آتی ہے، بار بار صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ موج بہاراں تے صدا نہ ماں پیو حسن جوانی تے صدا نہ سنگت یاراں۔ صدا جوانی نہیں رہے گی، لیکن اگر جوانی اللہ کے ذکر میں گزر جائے، اللہ کی محبت میں گزر جائے، گناہوں سے علیحدگی میں گزر جائے، ایسے نوجوان کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ بندہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا دل مسجد کی طرف معلق رہتا ہے، ایک نماز پڑھی ہے، انتظار ہے کہ دوسری نماز کب پڑھنے جاؤں گا، تیسری نماز کب پڑھنے جاؤں گا، اذان، اس کا شوق ہے دل کے اندر۔ فجر پڑھی ہے تو دل میں شوق ہے، اذان ہوگی تو مسجد میں جا کے زور پڑھوں گی۔ عصر کی نماز کا شوق ہے، مغرب کی نماز کا شوق ہے، عشاء کی نماز کا شوق ہے، اس کا دھیان ہی مسجد کی طرف رہتا ہے، اس کی توجہ ہی مسجد کی طرف رہتی ہے۔ لیکن آج ہمارا کیسا معاملہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والا مسجد میں جب آتا ہے اسے ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ جی، جہاں مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، منافق مسجد میں آئے تو بے چین ہو جاتا ہے، جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہو جائے تو بے چین ہوتا ہے، ایسے منافق بے چین ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کو مسجد سے سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ لیکن آج ہماری چال کیسی ہے، ہمارا طریقہ کیسا ہے؟ ہم بازار میں جاتے ہیں، جلدی جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں۔ اسی طرح ہے نا، بازاروں میں 4 گھنٹے ہم بیٹھے رہتے ہیں، خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن مسجد کا معاملہ کیا ہے؟ مسجد میں دیر سے آتے ہیں، جلدی نکل جاتے ہیں، دیر سے آتے ہیں اور جلدی نکل جاتے ہیں۔ ان باتوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر کہیں تو ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے پھر مسجد میں دیکھ بھال کرتے ہیں کوئی کمی تو نہیں، مسجد میں صفائی کی ضرورت ہے تو صفائی شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں صفیں اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے تو صفیں اکٹھی کر دیتے ہیں، مسجد میں کوئی بلب خراب ہے تو بلب صحیح کر دیتے ہیں۔ وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو مسجد کے معاملات میں غور و فکر کرے اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ بندہ مومن ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک مائی صاحبہ مسجد کی صفائی کرتی تھی، فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ کئی دن گزرے، میرے حضور نے فرمایا مائی صاحبہ نظر نہیں آ رہے، عرض کی حضور مائی صاحبہ فوت ہو گئے ہیں، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ عرض کی حضور آپ کی زندگی مصروفیت میں گزر رہی ہے، اس لیے عام سی خاتون تھی، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم عام کہتے ہو، مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، اس کی شان تو بڑی اونچی تھی نا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جائے۔ حضور اس کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ ان لوگوں کو حقیر نہ سمجھو جو مسجد کے خادم ہیں، یہ بڑی اعلیٰ ڈیوٹی ہے ان کے پاس۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضور اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، حضور نے بخشش کی دعا کی، حضور نے بخشش کی دعا۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف کا کچا سین ہے، صفائی کر رہے ہیں. اب جانتے ہیں کچا سین اور صفائی کریں تو مٹی تو اڑتی ہے، کپڑوں پہ پڑتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے تشریف لائے، کیا دیکھا؟ ابو ہریرہ مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، کپڑوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا میرے سینے سے لگو، میرے سینے سے لگو. ابو ہریرہ نے دیکھا نا امام الانبیاء ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے سینے سے لگو. جلدی سے مٹی صاف کرنے لگے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اسی مٹی کے لیے تو تمہیں سینے سے لگا رہا ہوں، اسی مٹی کے لیے تو میں سینے سے لگا رہا ہوں، آؤ نا ذرا میرے سینے سے لگو. تو یار ان بدلوں کو حقیر نہ جانو، ان کے پاس بڑا اعلیٰ عہدہ موجود ہے جو مسجد کی صفائی والا ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں کا دل معلق رہتا ہے مسجد کے ساتھ، ایک پڑھی ہے تو دوسری کی فکر ہے، دوسری نماز پڑھی ہے تو تیسری کی فکر ہے، تیسری پڑھی ہے تو چوتھی کی فکر ہے، چوتھی پڑھی ہے تو پانچویں کی فکر ہے. میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ. پھر چوتھے وہ لوگ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، جو آپس میں بولیے نا، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں، آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ایک گروہ ایسا ہوگا ان کے چہروں پہ نور برس رہا ہو، ان کے لیے موتیوں کی کرسیاں لگائی جائیں گی، وہ موتیوں کی کرسیوں کے اوپر بیٹھیں گے، نبی دیکھ کے رشک کریں گے، شہید دیکھ کے رشک کریں گے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور کون لوگ ہوں گے؟ جنہیں نبی دیکھ کے رشک کریں گے، جنہیں شہید دیکھ کے رشک کریں گے، یہ لوگ کون ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، مختلف علاقے ہوں گے، مختلف علاقوں سے آئیں گے اور آپس میں صرف اللہ کی رضا والا رشتہ ہوگا، آپس میں ملاقات ہوگی تو اللہ کی رضا والی. یہ رنگ ہمارے آستانوں سے ملتا ہے. سیال شریف چلے جائیں تو آپ کو وہاں یہ رنگ ملے گا، بکی شریف چلے جائیں تو وہاں رنگ ملے گا، تونسا شریف چلے جائیں تو وہاں یہ رنگ ملے گا. جتنے بھی آستانہ عالیاں ہیں، گمکول شریف چلے جائیں، یہ جتنے بھی آپس میں پیر بھائی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی خونی تعلق نہیں ہے، فقط اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں، قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اللہ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. پھر پانچویں وہ لوگ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو حسب و نسب والی لڑکی، حسن و جمال والی لڑکی گناہ کے لیے بلائے، آگے سے نوجوان کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے نا جی، اتنا مضبوط ہے، اس کا ایمان کتنا اعلیٰ ایمان ہے. ایک نوجوان ہے، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. امام جعفری نے اس واقعے کو نقل کیا روضۃ الریاضین کے اندر. وہ تھا نوجوان مگر اللہ کا ولی تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا. ایک بی بی آئی کپڑا لینے کے لیے، تو اس نے اس نوجوان کو دیکھا، نوجوان بڑے ہی خوبصورت، انتہائی خوبصورت تھا. یارو خوبصورتی بھی ہو اور دل میں حیا بھی ہو، نظروں میں حیا بھی ہو، یہ بڑی نعمت ہے. وہ نوجوان بھی تھا، اس کا دل بھی پاک تھا، اس کی آنکھیں بھی پاک تھیں، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور وہ اللہ کا دوست تھا، اللہ کا ولی تھا. بی بی کی نظر پڑی اس نوجوان کے چہرے پر، اس کے دل جو تھا وہ میلا ہو گیا. اس نے خیال کیا اس لڑکے کو اپنے گھر میں کیسے لے کے جاؤں. امام فرماتے ہیں اس نے کپڑا زیادہ خرید لیا. وہ زیادہ کپڑا خرید کے کہنے لگی کہ یہ کپڑا زیادہ ہو گیا ہے،
دکان کے مالک کو کہنے لگی کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ گھر میں بھیج دیں تو یہ کپڑا چھوڑ کے آ جائے گا۔ مالک دکان اس کی نیت نہ سمجھ سکا، اس نے اس نوجوان کو ساتھ بھیج دیا۔ یوں ہی گھر میں داخل ہوئی، اس نے دروازہ بند کر لیا، اس نے گناہ کی دعوت دی۔ وہ تو نوجوان پاک تھا، اس کی آنکھیں بھی پاک تھیں، دل بھی پاک تھا، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والا تھا۔ جب خاتون نے دعوت دی وہ کانپ گیا، اس نے کہا کہ میری زندگی اب تک تو پاکیزہ گزر رہی ہے، اب تک تو پاکیزہ۔ اس نے کہا جو بھی ہو جائے یہاں سے میں تجھے جانے نہیں دوں۔ اس نے دروازہ بند کر لیا، جو ہی دروازہ بند کر لیا تو اس نے کہا میں تمہیں کسی صورت کے اندر بھی جانے نہیں دوں گی۔ اس نوجوان کے دل میں خیال آیا، ایک ترکیب دل میں آئی، اس نے کہا کہ مجھے حاجت کے لیے واش روم میں جانا ہے۔ اس نے کہا یہ واش روم ہے، وہ واش روم میں چلا گیا، اس نے اپنا ہی واش روم اپنے جسم پہ مل لیا، اپنے جسم پہ مل لیا، اور جسم پہ مل کے نا وہ باہر آ گیا۔ اس عورت کا سارا ہی نشہ اتر گیا، کہنے لگی یہ تو کوئی پاگل ہے، یہ تو کوئی مجنون ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ امام فرماتے ہیں نوجوان نے دروازہ کھولتے ہوئے جو جملہ کہا نا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں تھوڑا ہے، میرا ظاہر تو میلا ہوا ہے، میرا اندر تو میلا نہیں نہ ہوا، میرا ظاہر تو میلا ہوا ہے، اندر تو میلا نہیں نہ ہوا، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ باہر گیا، چشمہ تھا پانی کا، وہاں اس نے غسل کیا، اور غسل کر کے وہ پھر دکان پہ چلا گیا۔ اور امام جعفری فرماتے ہیں جب تک وہ نوجوان زندہ رہا، بڑھاپے کی عمر میں چلا گیا، حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی، وہ نوجوان، اس کے جسم سے جب پسینہ نکلتا تھا نا، پسینے سے خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ بابا جی آپ کے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو بابا جی جوانی والا واقعہ سناتے تھے، جوانی والا واقعہ۔ تو محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ تنہائی کے عالم میں بھی نوجوانوں پر بڑا امتحان ہوتا ہے، چاہے موبائل پاس ہو، چاہے تنہائی کے اندر کوئی ایسا معاملہ بن جائے، اس وقت بس نوجوان ذہن میں رکھے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قصہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی، دروازہ بند کیا، دوسرا بند کیا، تیسرا دروازہ بند کیا، یہاں تک کہ 7 دروازے بند کیے، اور 7 دروازے بند کر کے تالے لگا کے اندر بت پڑا تھا، اس بت کے اوپر اس نے موٹی چادر ڈال دی اور کہنے لگی یوسف 7 دروازے ہیں وہ بھی بند ہیں، تالے بھی میں نے لگا دی ہیں، اور جو میرا رب ہے اس کے اوپر میں نے موٹا کپڑا ڈال دیا ہے، اب وہ ہمیں نہیں دیکھے گا۔ اس وقت جو یوسف علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا نا جی، اس جملے سے سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ جملہ کیا تھا کہ اے زلیخا تو نے تو اپنے خدا پر چادر ڈالی ہے نا، وہ تو چادر اس نے کیا دیکھنا ہے، میرا خدا تو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے، میرا خدا تو 7ویں کوٹھڑی کے اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ بولا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ تو پھر اس نے زلیخا نے کیا کہا کہ اے یوسف اگر تو میرے قریب نہیں نہ آئے گا میں تجھے جیل کی سلاخوں میں بند کر دوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اے زلیخا اس کام سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے میں جیل کو قبول کر لوں، میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا مگر میں تیرے قریب نہیں ہوں۔ یہ پیغام ہے قرآن کا جو یوسف علیہ السلام نے دیا تھا۔ محترم حاضرین، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو اعلیٰ خاندان کی خاتون لڑکی حسن و جمال والی، جس کا حسن و جمال بھی ہو، حسب و نسب بھی ہو، نوجوان کو تنہائی کے عالم میں بلائے میرے قریب آ، تو وہ کہے بس میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ امتحان ہے، بڑا امتحان ہے۔ جب ایسی حالت میں وہ کہے گا نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب سورہ سوا نیزے پہ ہوگا
اللہ ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ پھر چھٹا وہ آدمی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، سخاوت کرے، اتنی سخاوت کرے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہی کوئی نہیں کہ مجھے لوگ کہیں کہ جناب بڑا سخی ہے، نہیں ایسی بات۔ حالانکہ اعلانیہ دینا بھی جائز ہے، اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ اٹھتا ہے کہتا ہے جناب میں اعلانیہ 10,000 روپیہ پیش کرتا ہوں یا 1,00,000 پیش کرتا ہوں، اس ارادے کے ساتھ دیتا ہے میں دوں گا تو اور بھی دیں گے، تو اعلانیہ دینا بھی جائز ہے۔ جہاں ضرورت سمجھی جائے وہاں اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جہاں اعلان کرنے کی ضرورت نہ ہو وہاں اس انداز میں پیسہ دیا جائے کہ حضور فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، میرے حضور فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب رہتا ہے۔ السخی قریب من الجنہ، سخی جنت کے قریب رہتا ہے۔ پھر فرمایا سخی لوگوں کے دلوں کے قریب رہتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا سخی جہنم سے دور رہتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں بخیل اللہ کی رحمت سے دور ہے، بخیل جنت سے دور ہے، بخیل لوگوں کے دلوں سے دور ہے، اور بخیل جہنم کے قریب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور اس کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، یہ حضور کا اپنا فرمان ہے۔ حضور کتنے بڑے سخی ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان میں بکریاں چرا رہے ہیں، ایک عرابی آیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بکریاں مجھے دے دو، ابھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ غریب تھا نا، یہ ساری بکریاں مجھے دے دو میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے حضور فرمانے لگے ساری لے لو ابھی کلمہ پڑھ لو، دوسری بات ہی نہیں کی، ساری لے لو ابھی کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، بکریاں لے کے چلا گیا، اپنے قبیلے والوں سے کہتا ہے محمد اتنے سخی ہیں ان کو فقر کا کوئی فکر نہیں ہے، آؤ سارے محمد کا کلمہ پڑھ لو۔ سارے قبیلے والوں کو لے کے آیا تو اس نے کلمہ پڑھا۔ یہ تو دنیا کا مال ہے۔ حضور نے غزوہ حنین کے موقع پر کسی کو 100 بکریاں دے دی، کسی کو 100 اونٹ دے دیے، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی، کسی کو درم دے دیے، کسی کو دینار دے دیے، خالی ہاتھ جنگ سے واپس آ گئے، خالی ہاتھ مدینے میں واپس لوٹے، سب کچھ دے دیا۔ اس لیے محترم حاضرین، اللہ پاک کا فرمان ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، اچانک تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، مال کماتے کماتے روح پرواز کر گئی، اچانک تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقین کا جاننا جانتے ہوتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، اگر یقین کا جاننا جانتے ہوتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ محترم حاضرین، مال کی سب کو ضرورت ہے، لیکن صوفیاء نے فرمایا ایسے مال کے ساتھ پیار رکھو جیسے کشتی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ بندہ کشتی سے کام لیتا ہے، لیکن کشتی میں جب بیٹھتا ہے تو پانی سے کام لیتا ہے، لیکن پانی کو کشتی کے اندر اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا خیال ہے، کشتی بچ جائے گی؟ کشتی تو ڈوب جائے گی۔ اسی طرح دنیا کے پیسے سے کام لینا چاہیے، لیکن اس دولت کی خماری دماغ میں نہیں آنی چاہیے۔ اس دولت کی خماری بات لوگوں کو چڑھ جاتی ہے، وہ خماری دماغ میں نہیں آنی چاہیے کہ پیسہ میرے پاس ہے میں بڑی بلا ہوں۔ بھائی ابھی ملک الموت آ جائے تو پیسہ تیرے کام کیا آئے گا، وہ تو پچھلوں کے کام آئے گا۔ تو اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے
اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اللہ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر ساتواں بندہ میرے کریم نبی فرماتے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، جو تنہائی میں بیٹھ کر، اب اللہ کا ذکر بڑا ہی تھوڑا ہو گیا ہے، لوگ کرتے ہی کوئی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہو گیا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کرے، آنسو بھی بہائے، یہ بڑا ہی بہت بڑا یہ عمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، کئی مقامات پہ اللہ پاک نے فرمایا، پہلے نمبر پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کیا کرو، اور اس کی تسبیح صبح و شام بیان کرو۔ پھر ایک آیت میں یوں بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر ایک آیت مقدسہ میں یوں بھی فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم نماز مکمل کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ پھر ایک آیت میں یوں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یہ بات یاد رکھنا، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر تمہارے مال کی وجہ سے، اگر تمہاری اولاد کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر سے غافل ہوگے، تم نقصان میں ہو، تم گھاٹے میں ہو۔ یہ قرآن کا پیغام۔ پھر ایک آیت میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، 16واں پارہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، میں اس کا جینا تنگ کر دوں گا، اور میں قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ آج ہماری حالت اس کے برعکس جا رہی ہے، ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا ہوا ہے، اور اسی لیے ہماری زندگی بے چین ہو گئی، اسی لیے ہم بے چین ہو گئے ہیں، دوڑ بھی زیادہ لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہر بندہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ اس لیے ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، واپس لوٹنا ہوگا، دین کی طرف آنا ہوگا، جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان ہیں ان کی طرف آنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، ایسے بندے کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ محترم حاضرین، میں نے 7 بندوں کا ذکر کیا ہے، یہ 7 بندے جو ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن ان 7 خوش نصیبوں کو اللہ اپنی رحمت کا، اپنے عرش کا، اپنے لطف و کرم کا انہیں سایہ عطا فرمائے گا۔ انہیں قیامت کے دن کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ 7 بندے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں وہ 7 بندے کون ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن وہ اطمینان میں ہوں گے، انہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ 7 بندے کون سے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 جس کی جوانی عبادت میں گزرے، نمبر 3 جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہے، نمبر 4 جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرے، نمبر 5 جسے حسب و نسب اور حسن و جمال والی لڑکی گناہ کی دعوت دے، نوجوان کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے نوجوان۔ نمبر 6 جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں کو خبر نہ ہو، نمبر 7 جو تنہائی میں بیٹھ کر صبح سحری کے وقت، تہجد کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اور آنکھوں سے آنسو بہائے۔
یہ 7 بندے وہ ہیں جنہیں خدا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہمیں قیامت کا ہولناک جو منظر ہے اس کی تیاری کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔